السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اردو۔ سب سے پہلے تو اردو ورڈ سنتے ہی اسٹوڈنٹس کو کیا لگتا ہے اردو میڈیم کے کہ اردو بہت آسان ہے، اس کے بعد بھی وہ اچھے مارکس اسکور نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ پیسیجز آتے ہیں آپ لوگوں کو اردو میں اور مشقی سوالات دیکھ کر سولو کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنا ایزی ہو گیا اس کے بعد بھی اتنے کم مارکس آتے ہیں یا اچھے نمبر نہیں حاصل ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آج 10th اسٹینڈرڈ کا اردو ہم پڑھیں گے۔ پہلا سبق کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ پہلی بات، دنیا میں مبعوث تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو امت میں عظمت و رفعت حاصل ہے۔ رفعت کیا ہوتا ہے؟ رفعت یعنی کیا ہوتا ہے؟ اونچائی۔ یعنی جس طرح تمام انبیاء کرام میں جو آج تک دنیا میں آئے ان میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس امت میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تقلید کرنے کی بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے یعنی وصیت کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں صعوبتیں برداشت کیں۔ صعوبتیں یعنی کیا ہوتا ہے؟ پریشانیاں، مشکلات۔ بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آخر دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ذیل کے سبق میں ان کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے یعنی نیک بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں، اس کی کوشش میں، اس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانع نہیں ہوتے۔ مصائب ایک اس کی جمع ہے مصیبت کی، مانع یعنی رکاوٹ، یعنی ان کا عزم، ان کا ارادہ اتنا پکا ہوتا ہے کہ کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر۔ متاع یعنی کیا ہوتا ہے؟ سامان۔ یعنی آج ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ مال و متاع کی فکر ہے، مستقبل کی فکر ہے، لیکن انہیں اس طرح کی کسی بھی چیزوں کی فکر نہیں ہوتی تھی حق کی تلاش کے آگے۔ عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی ان کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہے۔ سیرت کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے حالات و واقعات کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ پارسی۔ آپ نے سنا بھی ہوگا پارسی، جو کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ کی۔ تو مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ زرتشتی مذہب آگ کی پوجا کرنے والے، وہی پارسیوں کا مذہب۔ تو انہوں نے اپنے اس مذہب کو عام کرنے میں بہت محنت کی، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہی عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت ایرانی حکمرانوں کا آخری خاندان کیا کہلاتا ہے؟ ساسانی۔ تو 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن اور ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد یوزخشان بن مرسلان، ان کے والد کون ہیں؟ یوزخشان بن مرسلان، اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یعنی جیان سے جا کر کہاں رہنے لگے؟ ہرمز میں۔
اسی گاؤں میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام معاویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ان کے والد نے مجوسیت کی خوب تعلیم دی اور اتنی تعلیم حاصل کر لی انہیں کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا۔ آتش کدے یعنی وہ جو آگ، ان کا کیا ماننا ہوتا ہے پارسیوں کا کہ آگ بجھنے نہ پائے، آگ بالکل جلتی رہے، تو آتش کدے وہی آگ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کا داروغہ کس کو بنا دیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس کا داروغہ بنا دیا۔ مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا، گرجا گھر یعنی چرچ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھیت میں جانے کے بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات رسم کی جمع ہے، عبادت کی جمع ہے۔ گرجا گھر کے رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے، یعنی ان کے والد گھبرائے کہ ان کا بیٹا کہیں ان کا جو دین ہے مجوسی اس سے پھر نہ جائے، اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جس مذہب پر تھے، مجوسی مذہب پر، تو انہیں اس کے کمپیریزن میں، اس کے بنسبت جو گرجا گھر کے رسم تھے، عبادت تھے، اس کے کمپیریزن میں یہ تھوڑا صحیح لگا، تو وہ اس سے متاثر ہوئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہیں عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، پادری کون ہو گئے؟ چرچ کے جو فادر ہوتے ہیں انہیں پادری کہتے ہیں۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ جو یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ ان کے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ راہب۔ تو جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاشی حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کیں۔ بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ ان قریب یعنی جلد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا اور وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا۔ اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند یعنی طرح جیسے، تو اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے۔ تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا۔ ہدیہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ تحفہ، گفٹ، اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ یعنی فی الحال سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں پر ہے؟ اموریہ میں۔ تو اموریہ میں کون سا قافلہ آیا؟ عربوں کا قافلہ آیا، اور جو بستی کی انہیں تلاش تھی مدینہ، وہ کہاں پر ہے؟ عربوں میں۔ تو اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرف فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک آخر سلمان رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے تھے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا یہ مدینہ سے تھوڑا پہلے ایک جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جاتے ہیں تو راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں قبا میں سب سے پہلے، تو وہاں پر آپ ایک مسجد بھی بناتے ہیں جو آج مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔
خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے، یعنی یہ لفظ صدقہ ہے یہ جان بوجھ کر انہوں نے کہا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچ رہے تھے، آزما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھلا دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس سے اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ یہ تحفہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا یعنی انہیں کھا لیا اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت یعنی پیٹھ کی جانب بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے، اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ بیعت ہو کر نہیں بلکہ بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا، یعنی جو تلاش حق اسلام ہے انہیں مل گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ اہل مدینہ کون ہیں؟ انصار ہیں، یعنی جنہوں نے مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ان کی مدد کی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ مواخات یعنی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے معمولات بن گئے، معمولات یعنی کیا ہوتا ہے؟ ان کی روزانہ کا عمل، روز مطلب ایک آدھ دفعہ نہیں بلکہ روز یہی ہونے لگا، ان کی عادت بن گئی، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر دین سریا پر بھی ہوگا۔ سریا یعنی کیا ہوتا ہے؟ سریا ایک ستارے کا نام ہے جو کہ بہت زیادہ اونچائی پر ہے۔ تو آپ نے سلمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کیا فرمایا کہ اگر دین سریا یعنی بہت زیادہ اونچائی پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ مشتاق یعنی شوقین، کہ لوگ جنت کے شوقین ہوتے ہیں مگر جنت کس کی شوقین ہے؟ سلمان کی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ ایک اوقیہ سونا کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے 9th اسٹینڈرڈ میں پہلے سبق میں پڑھا ہوگا کہ ایک اوقیہ سونا آج کے زمانے میں، آج کے ڈیٹ میں 28 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ نے کتنا اوقیہ؟ 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجوروں کے درخت معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔
مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی ہیں۔ مشرکین مکہ کون؟ جو ایمان نہیں لائے، جو اللہ کے ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ خندق یعنی گڑھا۔ آپ آج لال قلعہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اطراف میں اس کے گرد گڑھا کھودا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دشمنوں سے حفاظت کے لیے، یعنی دشمن ڈائریکٹ آ کے حملہ نہ کر پائیں، یا حملہ کریں تو ہم یہاں سے فوراً چوکنا ہو جائیں، تو یہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو آئیڈیا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نیا آئیڈیا تھا جو کہ فارس کے لوگ ایسا کرتے تھے۔ عرب اس آئیڈیا سے، اس طرح کی چیز سے واقف نہیں تھے۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپاں ہونا پڑا، یعنی ہار ماننا پڑا۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے خندق کھودا گیا۔ خندق کی گہرائی کتنی تھی؟ 16 فیٹ، یعنی ایک آدمی کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ 6 فیٹ، لیکن خندق کی گہرائی کتنی تھی؟ 16 فیٹ۔ اور کتنا چوڑا تھا؟ 22 فیٹ چوڑا تھا۔ اور لمبائی کتنی تھی؟ 6 میل، یعنی تقریباً 9.5 کلومیٹر۔ یہی وجہ تھا کہ وہ لوگ، جبکہ کافروں کے جو تھے ان کے پاس 10,000 فوج تھی، 600 گھوڑے تھے ان کے، اور مسلمان صرف 3,000 تھے، لیکن خندق کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کے سامنے ہار ماننا پڑا۔ جو اتنی محنت مسلمانوں نے کی تھی خندق کھودنے میں، 16 فیٹ گہرائی میں، 22 فیٹ چوڑائی اور لمبائی میں 9.5 کلومیٹر تک انہوں نے کھدائی کر ڈالی تھی۔ اتنی حالت خراب ہو گئی تھی مسلمانوں کی کہ بھوک سے بے حال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول، ہم بہت بھوکے ہیں۔ اپنے پیٹ پر وہ لوگ ایک پتھر باندھے ہوتے ہیں، تو سب اپنا پتھر دکھاتے ہیں کہ ہم بھوک سے بہت حالت خراب ہے، آپ کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا آئیڈیا اتنا زبردست تھا کہ خندق کی وجہ سے کافروں کو ان کے سامنے ہار ماننا پڑا، اور یہ جنگ تقریباً 1 مہینہ تک چلی۔ وہ خندق کی وجہ سے ہار گئے۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ منجنیق ایک پتھر پھینکنے کا آلہ ہے، یعنی جنگ کے دوران قلعے وغیرہ کا پتھر توڑنے کے لیے یا دشمنوں کو بھگانے کے لیے دور سے ایک آلہ ہے، مشین ہے، اس پہ پتھر رکھ کے دور پھینکا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی، لشکر کشی یعنی چڑھائی کی گئی، فوج لے کر لڑنے کے لیے تیار ہوئے وہ لوگ، تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ انہوں نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، تم پر بھی وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو جنگ لڑ گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملک کا حکمراں اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ صفہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ کہ مسجد نبوی، جب مسجد نبوی کے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے جو لوگ آتے تھے، جن کے ساتھ اہل و عیال نہیں ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کے لیے مسجد نبوی کے آس پاس میں چبوترا بنایا تھا، چھپر ڈال کر، جس میں غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رہتے اور تعلیم حاصل کرتے تھے اسلام کی۔
تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بہت ساری فتوحات حاصل ہوئیں، ساری جنگ یہ لوگ مسلمان جیتتے گئے، تو غلاموں کی اور صفہ کے غربا کی ترقی ہوئی، جو بہت خوشحالی کا دور تھا، جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں وہ بے چین رہتے، انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت یعنی صحبت کی، ساتھ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطہ وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ تحفہ۔ ہدیہ یعنی بھی تحفہ، عطیہ یعنی بھی تحفہ۔ تو حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا، یعنی ان کی ڈیلی روٹین تھی، روزمرہ کے عمل ان کا کیا تھا؟ یہ 3 کام تھے۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے، بیمار تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ، جو کہ آپ 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھ چکے ہیں کہ عشرہ مبشرہ 10 ہیں، ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا کل اثاثہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کی ملکیت، ان کا جو سامان تھا اس وقت کتنا تھا؟ 1 بڑا پیالہ اور 1 تسلا تھا۔ یعنی یہ ان کی عاجزی تھی کہ اتنا کم سامان ہونے کے باوجود انہیں کیا لگ رہا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ سامان ہے اور میں نے غلطی کی ہے، ایسا انہیں لگ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ مدائن ایک علاقہ ہے، شہر ہے، جو کہاں ہے؟ عراق میں ہے۔ ان کی قبر وہیں پر ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل میں اس پہلا سبق اختتام کیا۔ آپ کے سبق میں ایک سوال کون سا ہے؟ یہ کہ رے اور ضاد اس نشان کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تو رے اور ضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ آپ اسے نوٹ کر لیں، لکھنا بھی سیکھ لیں۔ رضی اللہ عنہ، ایسے لکھیں گے اسے، اور اس کی میننگ کیا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، تو اپنے باقی دوستوں سے بھی شیئر کریں۔